بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات کے اندر ہم مختلف ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے، اور نفسیاتی طور پہ جب آپ ایک علم سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھانے اور اس سے نقصانات سے لوگوں کو بچانے کے لیے جب آگے آتے ہیں تو علم نفسیات کے اندر مثالیں دینی پڑتی ہیں اور مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ مثال شیطان کی موجود ہے۔ شیطان کی نفسیات کو جاننے کے لیے آپ کو غور کی ضرورت ہوتی ہے، مگر نہ شیطان سے تو آج کل ہر بندہ واقف ہے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ شیطان موجود ہے جو اسے اکساتا ہے۔ تو ہر وہ حربے جو آپ شیطانی طور پہ سوچتے ہیں، وہ دراصل شیطان ہی آپ کو دماغ کے اندر سرگوشی کرتا ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفسیاتی طاقت سب سے بڑھ کر ہے کہ اس کا استعمال شیطان سب سے زیادہ کرتا ہے اور وہی سب سے زیادہ جھگڑے کرواتا ہے۔ اور یہی نہیں، شیطان اسی طاقت کا استعمال کر کے جادو جیسا عمل بھی لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ جادو جو پہلے ہوتا تھا، جسے آپ بلیک میجک کہتے ہیں، یہ تو شاید وہ اب ہوتا نہیں ہے ان سے، وہ اور قسم کا جادو تھا۔ آج کل یہ جادو کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو اتنی کھلی چھٹی ملتی نہیں، تو جو ان کے پاس جادو ہے وہ دماغی بگاڑ، انتشار اور دماغی سرگوشیاں ہی ہیں۔ پھر ایسی موقع پر شیطان کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال یہ جادو کے ڈسکس کے اوپر جب آئیں گے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو شیطان کس طرح طاقت کا استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ نفسیاتی دماغ کو کنٹرول کر کے لوگوں سے طرح طرح کے کام کرواتا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے جیلوں میں پڑے ہوئے شریف لوگ ہیں۔ جتنی بھی جیلیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کی ہیں چاہے وہ پوری دنیا کی کسی بھی ملک کی ہیں، وہاں پر موجود سارے لوگ شیطان کی نفسیاتی طاقت کے زیر استعمال رہے ہیں، تبھی وہ انتہائی چالاک، سیانے، پڑھے لکھے اور بڑی حوصلے والے ہونے کے باوجود آج جیلوں میں پڑے ہیں۔ شیطان اس کے اوپر جب دماغ کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کو مختلف زاویوں سے لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ آپ کو کہے کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، وہ اس کے لیے پوری پلاننگ کرتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی جگہ کسی دوست کو کہیں کہ جوا کھیلنے چلے جائیں یا شراب پینے چلے جائیں، وہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے اور سوچ کے اندر ایک اس کا اپنے لقمے ہوتے ہیں۔ شیطانی راز کے اندر جاننے کے لیے آپ کو یہ بات ضرور جان لینی چاہیے کہ شیطان سب سے پہلے آپ کو پہلی سیڑھی سے پکڑتا ہے۔ آپ کو براہ راست وہ شراب پلانے کے لیے نہیں لے کے جا سکتا، بلکہ وہ آپ کی دوستی ایسے دوست سے کرائے گا جو شراب خانے کا ایڈریس جانتا ہوگا۔ کیونکہ کمپنی گندی ہو تو دوستی بھی نہیں چلتی، تو عموماً لوگ ایسے سے دوستی نہیں کرتے، تو وہ دوست بھی ایسا بنائے گا جو شراب خانے میں تو جاتا ہو، چاہے بیچنے جاتا ہو چاہے خریداری کے لیے جاتا ہو، اس کے ساتھ آپ کی دوستی کرائے گا۔ پہلا سٹیپس کا یہ ہوتا ہے۔ آگے کس طرح وہ آپ کو پلائے گا یہ تو پھر چند دنوں کی بات ہے۔ تو پہلا سٹیپ اس کا کیا تھا کہ اس کی دوستی، آپ کی دوستی شراب خانے والے سے کرائی جائے یا اس سے کرائی جائے جو کبھی کبھی شراب کی چسکیاں لیتا ہے، یا ایسے سے کرائی جائے جو شراب کو دوائی کے طور پر پی کر کہے گی میں تو بیمار ہوں، بیماری میں تو یہ جائز ہے۔ تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس سٹیپ پر چل کے وہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تباہیاں بھی ایسی کہ بعض اوقات وہ مسلمان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان کو کفر کے حد تک بھی لے جاتا ہے۔ تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ شیطان کے زیر اثر رہتی ہیں اور ان کے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ تو اس پر مزید ڈسکس جاری رکھیں گے، اور یہ ہمارے تقریباً شیطانی راز کے اوپر
5 سے 6 ٹاپک پہ مشتمل ویڈیوز ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ رابطے میں رہیں گے اور ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ فائدہ اٹھا کر شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔